بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تالاب کے کنارے تشریف فرما تھے کہ وہاں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ جو تالاب کے دوسرے کنارے پر پتھر پڑا ہے اسے حکم دیجیے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جائے اور ڈوبے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، تو وہ پتھر اسی وقت اپنی جگہ سے اکھڑ کر پانی میں آ گیا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بس یا کچھ اور ہے؟ انہوں نے کہا، اب اسے کہیے کہ یہ واپس اپنے مقام پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے ارشاد فرمایا تو وہ واپس تیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے قبل ایک جنگ میں ایک مسلمان انصاری کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ عکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے، مگر میں عکرمہ کو بھی اس مسلمان شہید کے ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں ہی جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا راز اس وقت کھلا جب حضرت عکرمہ بھی مسلمان ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جتنی لڑائیوں میں راہ خدا کی مخالفت میں لڑ چکا ہوں، اس کی دگنی اس کی راہ میں لڑوں گا، اور جتنی دولت اس کی مخالفت میں صرف کر چکا ہوں، اس کی دگنی اس کی راہ میں صرف کروں گا۔ اس عہد کو انہوں نے فتنہ ارتاد اور شام کی معرکہ آرائیوں میں پورا کیا، اور ان کے مصارف کے لیے ایک جبہ بھی بیت المال سے نہیں لیا۔ جب شام کی فوج کشی کے انتظام ہونے لگے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو معائنہ کرتے ہوئے ایک خیمے کے پاس پہنچے۔ اس کے چاروں طرف گھوڑے، نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو خیمے میں حضرت عکرمہ دکھائی دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور اخراجات جنگ کے لیے کچھ رقم دینی چاہی۔ حضرت عکرمہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس 2000 دینار موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ فتنہ ارتداد فروغ ہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ شام کی تمام معرکہ آرائیوں میں یرموک کا معرکہ نہایت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید نے ان کو ایک دستے کا افسر بنایا تھا۔ حضرت عکرمہ نے اس عہدے کا پورا حق ادا کیا۔ دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کا ریلا اتنا زبردست ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت عکرمہ نے للکار کر کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں اور آج تمہارا مقابلے میں بھاگ نکلیں گے، اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے۔ اس آواز پر 400 مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کو لے کر حضرت عکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے سامنے اس پامردی سے لڑے کہ 400 آدمیوں میں سے اکثروں نے جام شہادت پایا، جو بچے وہ بھی زخموں سے بالکل چور تھے۔ حضرت عکرمہ اور ان کے 2 لڑکے زخموں سے چور چور ہو گئے۔ لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور ان کے سروں کو زانوں پر رکھ کر سہلاتے جاتے تھے اور حلق میں پانی ٹپکاتے جاتے تھے۔ حضرت عکرمہ کی جائے شہادت میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فہل میں جام شہادت پایا، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یرموک میں، اور کچھ راوی اجدائین اور مرج سفر بتاتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی شہادت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں ہوئی۔